ابھی کی بریکنگ نیوز ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو مقدمہ تھا توشخانہ 2 میں، ان کو بیل مل چکی ہے اور کورٹ نے ہدایت دی کہ ان کو ریلیز کر دیا جائے اس کیس کے مطابق. اگر اب ہم دیکھیں تو اس وقت عمران خان کو تقریباً اپنے سارے کیسز میں بیل مل چکی ہے. کوئی ایسا مقدمہ ان کے خلاف منظر عام پہ نہیں آیا جس کے تحت وہ جیل میں رکھا جا سکتا ہے. اس کے باوجود 100% اگلے 48 یا 24 گھنٹے کے اندر کوئی نیا مقدمہ بنایا جائے گا جس کے تحت قانونی طور پہ عمران خان صاحب کو اندر رکھا جا سکے. یہ ہم آپ کو صرف ریمائنڈر دے رہے ہیں کیونکہ آپ سب کو بھی یہ باتیں پتہ تھی کہ ہم کس قسم کے ملک میں رہ رہے ہیں کہ جب کورٹس جو آپ کنٹرول کرتے ہیں، آپ سے مراد اسٹیبلشمنٹ، وہاں سے لیک آف ایویڈنس پورٹ تیاری کی وجہ سے بیل گرانٹ ہو، جو ایک سٹیزن کا رائٹ ہوتا ہے انلیس مرڈر کا کیس ہو، بندہ ایبسکانڈ کرنے کا ڈر ہو، تو وہاں پہ آپ جبر استعمال کر کے بیل ڈینائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں، طاقتور ہیں، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ 24 نومبر کا جو بیانیہ ہے جلسے کا، اس کے اندر آپ مزید آگ ڈال رہے ہیں. ہم سب کو پتہ ہے کہ اس وقت PMLN PPP اور اسٹیبلشمنٹ تیاری میں ہے کہ عمران خان کا جو جلسہ ہے وہ اسلام آباد میں روکا جائے. علی مین گنڈا پور صاحب کو بار بار ان کے پاس بھیجا جا رہا ہے کیونکہ علی مین گنڈا پور صاحب ان کے اسٹیبلشمنٹ کے گو ٹو بندے تھے. علی مین گنڈا پور صاحب کو مختلف دھمکیاں سمجھایا جاتا ہے بار بار کہ آپ چیف منسٹر KPK ہیں اور پارٹی کے سمپل ورکر نہیں ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ سمجھاتی ہے، اور آپ عمران خان صاحب کو سمجھائیں. اب پچھلے 48-72 گھنٹے میں مارکیٹ میں بہت ساری خبریں آئی ہیں کہ عمران خان صاحب کو آفر کیا جا رہا ہے کہ آپ 3 سال کے لیے ملک سے باہر چل جائیں، 3 سال کے لیے پاکستان میں رہیں لیکن خاموش رہیں. اور یہی بیسیکلی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو پریشر بنا ہوا ہے انٹرنیشنل بھی اور لوکل بھی کرنٹ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے حوالے سے، وہ کسی طرح ریلیو کیا جائے. ابھی ریسنٹلی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ فیصل واڈا صاحب نے ایک تقریر کی تھی، پریس کانفرنس، جس کے اندر ورملا آپ کو نظر آ رہا تھا کہ بہت پریشر فیل کیا جا رہا ہے. منیر فاروق صاحب اپنے ویلاگز میں جتنا مرضی کہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ انٹرسٹڈ نہیں ہے عمران خان سے ڈیل کرنے کے لیے، پوری پاکستان کی عوام جو ہے اس وقت بالکل ایک مختلف اوپینین رکھتی ہے. اکنامکلی کوئی ٹرن اراؤنڈ نہیں ہو رہا، جو آپ کو بتا رہے ہیں وہ جھوٹ بتا رہے ہیں. اس بیوقوفانہ پروپیگنڈا کے نتیجے میں آپ کو فائنینشیل غلط فیصلے نہ لے لیں. جو آپ کی IMF کی ڈیل ہے وہ ابھی 10-15% بھی ان افیکٹ نہیں آئی. جب وہ فل فلیج ان افیکٹ آئے گی تو آپ کو لگ پتہ جائے گا. کائبر کا ریٹ کم کرنے کے باوجود مارکیٹ میں کیپٹل کا انجیکشن نہیں ہو رہا. اب فائنلی لوگوں کو وہ سمجھ آتی ہے بات کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو، مینڈیٹ نہ ہو تو آپ اکانومی نہیں چلا سکتے. عمران خان صاحب نے کئی اکنامک بلنڈرز کیے تھے، لیکن کیونکہ ان کے دور حکومت کے اندر ان کے پاس مقبولیت حاصل تھی تو وہ بلنڈرز کور ہو جاتے تھے. میں آپ کو واضح کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی اکنامک پالیسی اچھی نہیں تھی، اس میں بلنڈرز تھے، گلیئرنگ بلنڈرز تھے، لیکن وہی سیم بلنڈرز اور غلطیاں جب PDM کی حکومت کر رہی ہے تو ان کو عوام رسپانس نہیں دے رہی. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ لوگوں کا بلیف ہی اٹھ گیا سسٹم کے اندر سے. ایک تفصیلی بحث ہوتی ہے کہ یہ بلیف جو اٹھایا گیا سسٹم کے اندر سے عمران خان صاحب نے، یہ کلیئرلی پروپیگنڈا کے تحت تھا. بے شک یہ بات آپ کو درست لگتی ہو، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ ہر سٹیپ جو PMLN کی لیڈ گورنمنٹ اس وقت کر رہی ہے وہ بیک فائر کرتا جا رہا ہے. SIFC بنائی جاتی ہے، وہ دنیا بھر میں دورے کرتی ہے، کروڑوں روپے اربوں روپے پاکستانی ٹیکس پیئر خرچ ہوتا ہے ان دوروں کے اندر اور رزلٹ نہیں آتا. سو مچ سو کہ ہمارا ایک اتنا ویلیوبل ایسٹ لائک PIA، جس کے بارے میں خود PMLN PPP دعویٰ کرتی تھی کہ جب ہم پرائیویٹائز کریں گے تو آنیاں جانیاں دیکھنا ہماری، اس کا آپ کو بڈر نہیں مل سکا. جو کمپنی اس کے لیے بڈ کر رہی تھی اس نے اس کے بڈ کرنے کے بجائے، مل لگانے کے بجائے، ڈیل بنانے کے بجائے خلافت کولا لانچ کر دی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار PI تسی رکھو، اسی اور بزنس کر لیں گے، پاکستان سے بتھیرے بزنس ہیں. تو ریالٹی یہ ہے کہ اکنامکلی ہم بہت سٹک ہیں، مینڈیٹ ہمارے ساتھ نہیں ہے. عمران خان کے خلاف مقدمے ختم ہو رہے ہیں یا ان میں بیلیں مل رہی ہیں، پھر بھی اس بندے کو آپ نے جیل میں رکھا ہے. گیم آف چکن کے اندر زیادہ تر پتے اس وقت عمران خان کے ساتھ ہیں. گورنمنٹ پروپیگنڈا کرتی ہے کہ PTI جتنے جلسے جلوس کرتی ہے، جتنا پریشر ڈالتی ہے ہمارے اوپر، وہ عمران خان کو ریلیف لے کے دینے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نان سینس ہے. جو ریلیف ان کو لے کے دینی ہے وہ کوئی اتنی بڑی نہیں ہے کہ وہ نہ لے سکیں. بات یہ ہے کہ ریلیف ایک پولیٹیکل لیڈر کے لیے جو ایکس پرائم منسٹر ہو وہ کیا ہوگی؟ جیل کا سیل بڑا کر دو، پنکھا لگا دو، جم اکوپمنٹ دے دو. ابھی تک کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکا کہ عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ جناب مجھے باہر نکال دیا جائے، مجھے کیا کہتے ہیں انگلینڈ بھیج دیا جائے. یہ سارے مفروضوں پہ بات ہو رہی ہے. 3 مقدمات عمران خان کے کلیئر ہیں جو وہ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کو مانیں گے تو ہم نیگوشیٹ کریں گے. نمبر 1، ہمارے پولیٹیکل ورکرز ریلیز کیے جائیں جو بے گناہ ہیں. نمبر 2، ہمارا چوری کیا ہوا مینڈیٹ ہمیں واپس دیا جائے. اور نمبر 3،
کہ میرے خلاف جو غلط مقدمے بنائے ہیں ان کو ختم کیا جائے, یعنی ریلیز کیا جائے. ان تینوں اوپینینز کے اندر جو کاؤنٹر اوپینین ہے اسٹیبلشمنٹ کا وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے معافی مانگیں 9 مئی کے لیے. اب یہ اتنے پولر اپوزٹ دونوں چیزیں ہیں کہ ہم پھنس گئے ہیں. اس پھنسی ہوئی سچویشن کے اندر حقائق آن گراؤنڈ یہ بتاتے ہیں کہ عوام کے اندر عمران خان کی مقبولیت بڑھی جا رہی ہے. بہت سارے چرچے اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ میڈیا کرتا ہے کہ جی مریم نواز کی گورنمنٹ بہت اچھی چل رہی ہے. تو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں مریم نواز لیڈ پنجاب گورنمنٹ کی. ملتان کے اندر نشتر ہاسپٹل میں بیکاز آف لیک آف کلینلینس ڈائلیسس مشین کی لیک آف پروٹوکالس فالو کرنے کے لیے HIV ایڈس کا آؤٹ بریک ہو گیا. جی ہاں, یہ روشن پنجاب میں ہوا ہے, یہ مریم نواز صاحبہ کے پنجاب میں ہوا ہے. جس ٹائم یہ ہو رہا تھا, جس ٹائم اس کی تحقیق رپورٹ بن رہی تھی, جس ٹائم اس کے اوپر لوگ شور مچا رہے تھے, مریم نواز صاحبہ ایک ذاتی آپریشن کے لیے, جو کینسر نہیں تھا واللہ عالم وہ کیا تھا, جو انہوں نے بتایا بہرحال وہ تو نان سینس ہے, انہوں نے ایک گلینڈ کا نام لے کے کہا کہ مجھے وہ بیماری ہو گئی ہے. مگر کیا بات کریں ان کی, وہ اس وقت جنیوا اور لنڈن کے اندر تھی. تو ہمارے حکمران اور ہمارے میں گیپ تو پہلے ہی بہت تھا, لیکن مفتی تقی عثمانی کے مطابق یہ بات سچ نہیں ہے. ایک ایسا سیاستدان ہے پاکستان میں جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو ایک آپ کہہ لیں روایت تھی وہ دوبارہ اجاگر کر دی ہے کہ وہ عوام اور سرکار کا گیپ کم کرتے ہیں. وہ کون ہے جی؟ گورنر سندھ. گورنر سندھ کی تعریف کرتے ہوئے ریسنٹ پریس کانفرنس میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے حضرت عمر کی جو روایت ہے اپنی عوام میں گھومنے کی رات کو, تاکہ پتہ چلے لوگوں کی پرابلمس کیا ہیں, سمسیا کیا ہے, وہ انہوں نے دوبارہ اجاگر کر دی ہے. جو میرے دوست کراچی میں رہتے ہیں, جو ہمارے ویورز سندھ میں رہتے ہیں, وہ خود بتا سکتے ہیں کہ وہاں کی سرکار کتنی کو پرواہ کرتی ہے اس کی عوام کے لیے. کراچی کے حالات دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ سرکار اور عام آدمی کا کوئی آپس میں گٹھ جوڑ ہے. انٹیریئر سندھ کے حالات دیکھ کے یہ نہیں لگتا. شاید کسی کونے خدرے میں کوئی بہتری آئی ہو, لیکن اس وقت منظر عام پہ وہ نہیں آ سکی, نہ ہی PPP کے پروپیگنڈا چینلز پہ آ سکی ہے, نہ ہی مین اسٹریم میڈیا پہ آ سکی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو انوالو ہونا چاہیے. ہماری سیاست ریلیجس کونوٹیشن سے پلوٹ ہو چکی ہے, یہ ایک ریئلٹی ہے. ہر کوئی آ کے اپنی ریلیجس پوزیشننگ کرتا ہے. السلام علیکم. ایون کلپس کا چینل جو ہے وہ ڈیمونیٹائز ہو چکا ہے, اور یہ کافی بڑا دھچکا تھا ہمارے لیے, بیکاز یہ پلیٹ فارم ہم نے بہت کم ٹائم میں بہت بڑا بنا لیا تھا اللہ کے فضل سے. پہلے چینل کی طرح یہ بھی اب ڈیمونیٹائز ہو گیا بیکاز یوٹیوب کو ہماری پیلسٹائن کی کوریج نہیں پسند. اب ہمیں پھر دوبارہ آپ کی مدد درکار ہے. آپ یہ 4 سٹیپس میں ہماری مدد کر سکتے ہیں. نمبر 1, جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو آپ اپنی سٹوری میں ایڈ کر لیں, جس بھی پلیٹ فارم کو آپ استعمال کریں, انسٹاگرام, ٹک ٹاک وغیرہ. نمبر 2, ٹویٹر کے اوپر جا کے آپ ہمارے ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کریں, اور اس کے اندر آپ مختلف اداروں, افراد جن کو آپ کو لگتا ہے انفلوئنسر جو اہم ہیں ان کو ٹیگ کریں. نمبر 3, ہمارے نئے یوٹیوب چینل جو ایون کلپس کے متبادل چینل آئے گا, ایون اپڈیٹس, اس کو سبسکرائب کر لیں, اس کی بھی آپ کو ڈیٹیل یہاں دے دیتے ہیں ہم. اور نمبر 4 جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ ہمیں فائنینشلی سپورٹ کریں, اور ہم آپ سے کوئی چندہ نہیں مانگ رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہمارے پروڈکٹس ہیں, جو ہم سروسز دے رہے ہیں آن لائن, وہ آپ لیں سبسکرپشن ماڈل کے تحت. اس کے اندر ہم نے ایک نیا پیکیج بھی انٹروڈیوس کیا کہ آپ 1 سال کی سبسکرپشن اکٹھے لے لیں گے تو ہمیں لم سم پیمنٹ سے فائدہ ہو جائے گا, اور آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا, کیونکہ اب ہمارا میجورٹی کنٹینٹ موسٹ لائکلی آنے والے دنوں میں پیڈ وال کے پیچھے ہی ہوگا, اور اس کے اندر اور پرکس بھی ملتے ہیں, زوم سیشنز وغیرہ. لبلب آپ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام کرتے رہیں اور آپ کو پسند ہے یہ کام, تو ہمیں سپورٹ کریں فائنینشلی اینڈ ادروائز. اور یہ ہماری ویب سائٹ ہے, اس کی ڈیٹیلز ساری موجود ہیں. اگر آپ کو کوئی سوال آتا ہے تو ہمیں کامنٹس میں بتائیں, انسٹاگرام پہ ان باکس کر لیں, ہمیں ای میل کر لیں, یا ویب سائٹ پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر لیں. آپ کے تعاون کا بہت شکریہ. آپ جس جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں آپ دوسرے کی ریلیجس پوزیشننگ کو غلط سمجھتے ہیں. PTI کے جو ریلیجس فگر ہیڈز ہیں جس طرح بشرا صاحبہ ہیں, وہ باقی سب کو ٹھیک نہیں سمجھتی. نون لیگ کے جو دینی لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں باقی سب ٹھیک نہیں ہیں. 1-2 میں نے علماء دیکھے ہیں دیوبند کے جو کافی تنقید کرتے ہیں اور مریم نواز کی سپورٹ کرتے ہیں, اور PPP کے اپنا منجن آپ کو بیچتے ہیں. لیکن ریالٹی یہ ہے دوستو کہ کوئی بندہ بھی عوام کا منجن نہیں بیچنے کو تیار. کوئی بندہ بھی عوام کی طرف سے کھڑے ہو کے طاقتور حلقوں کو آنکھیں دکھانے کو نہیں تیار. اگر ہم جو پورے پاکستان کا میجورٹی سنی اسلام ہے, جو حنفی بیسڈ ہے, اس کے لیڈر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دیکھیں تو انہوں نے حکمران کو کہا تھا کہ میں آپ کا قاضی نہیں بنوں گا, جس کی وجہ سے ان پہ ظلم اور تشدد ہوا تھا. تو ہم اپنے ہی بنائے ہوئے سنی فرقے کی جو لیڈر ہے اس کی سنت فالو کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کے اندر ہمیں ایک اور چیز بھی سمجھ آتی ہے کہ جو ہماری سیاست ہے وہ اتنی پلوٹ ہو چکی ہے کہ جو آپ کے پارٹی کے اپنے ہیں وہی اپنے نہیں ہیں. نیشنل ایکشن پلان کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے, اس میں سارے چیفز موجود ہوتے ہیں, سارے
چیف منسٹرز موجود ہوتے ہیں, چیف آرمی اسٹاف موجود ہوتے ہیں, پرائم منسٹر موجود ہوتے ہیں, تو وہاں پہ علی امین گنڈا پور صاحب تھوڑے سے جملوں میں عمران خان کا مقدمہ رکھتے ہیں. اس پہ کوئی زیادہ جواب دیتا نہیں ہے, اور زیادہ تر گفتگو KPK میں ہونے والی ٹیررزم سے متعلق ہوتی ہے, جہاں پہ چیف آف آرمی اسٹاف بڑا کلیئرلی کہتے ہیں کہ اندرونی اور بیرونی سازشیں اور مشکلات کا سامنا کرنا آرمی کا فرض ہے, یہ ان کی ڈیوٹی ہے. اب اندرونی سازشوں کے اندر وہ نہ تو صرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں ٹیررسٹ کی طرف, وہ اشارہ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی جو اس گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کرے گا دھرنوں کے تھرو, ہم ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے. شاید اس لیے علی امین گنڈا پور صاحب بڑی گھبراہٹ میں عمران خان صاحب کے پاس آج اڈیالہ جیل پہنچے. جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تب تک تو احتجاج آن ہے, کینسل نہیں ہوا. جو شرائط عمران خان صاحب نے رکھی ہیں جس کے تحت وہ احتجاج کینسل کریں گے, وہ PMLN کی حکومت کے لیے ماننا ناممکن ہے, اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ماننا ناممکن ہے. اتنی بڑی ہار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں دوسری دفعہ ہوگی, ایک 1971 میں ہوئی تھی جب ملک علیحدہ ہو گیا تھا, اور ایک اب ہوگی اگر وہ عمران خان کی ڈیمانڈز مان لیں. باقی جو PTI کے دوست یہ کہتے ہیں کہ جناب ڈیل ہو گئی ہے, ہلکے والے طاقتور ہلکے پہنچ کے عمران خان صاحب کے منتے ترلے کریں گے, آپ دھرنا کال آف کر دیں. اس بات میں بھی صداقت نہیں ہے. میرا ذاتی اوپینین یہ ہے کہ 24 کے جلسے کو دیکھ کے جو وہاں پہ لوگ پہنچتے ہیں, ہزاروں میں, لاکھوں میں, 10 لاکھ 20 لاکھ جتنے بھی پہنچتے ہیں, جب وہ پہنچیں گے تو اس کے بعد نیگوشیشن شروع ہوگی. آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب حکومت سے نکالنے کے بعد اسلام آباد پہنچ گئے تھے کئی لوگوں کو لے کے, تو ان کی واپسی کی وجہ جو بتائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ لوگوں کا نقصان نہیں چاہتے تھے, ایک جنگ کی کیفیت بنانا نہیں چاہتے تھے. لیکن در حقیقت اس وقت مذاکرات چل رہی تھی, اور اسی مذاکرات کے تحت وہ واپس گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا جب PTI نے پہلے احتجاج کی کال کی تھی اور اعظم سواتی کے جانے کے بعد وہ احتجاج کی کال آف ہوئی تھی, تو عمران خان صاحب بعد میں اس ڈیسیجن پہ پچھتاتے تھے. انہوں نے کہا کہ اب احتجاج ہو کے ہی رہے گا. اس سے کیا سمجھ آتا ہے آپ کو؟ مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ ہماری جان, ہمارے مال کو ہمارے سیاستدان داؤ پہ لگاتے ہیں اور پھر اپنا رستہ بذریعہ GHQ واپس بناتے ہیں. یہ ناانصافی ہے. PMLN نے بھی یہ کیا جب انہوں نے ووٹ, اپنے لوگوں کا ووٹ کو عزت دو. پیپلز پارٹی نے بے نظیر جو فوت ہوئی تھی, قتل ہوئی تھیں, اور ذوالفقار علی بھٹو جو مرڈر ہوئے تھے, ان کے خون کو استعمال کر کے یہ نعرہ بلند کیا. آج عمران خان صاحب وہی چیز کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے بندہ جو سویلین سپریمیسی کے لیے لڑے. اگر عمران خان صاحب واقعی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ لوز کرنے کو نہیں ہے, انہوں نے ملک چھوڑ کے نہیں جانا, تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ جیل میں رہیں, اپنی پنشمنٹس فیس کرتے رہیں جو بھی ہیں, کیونکہ وقت بدلتا ہے. جب یہ اکانومی جو نظر آ رہا ہے کلیپس کر رہی ہے, اس کے بچنے کے چانس کم ہیں, جب کلیپس کرے گی تو پھر خود ان کے لیے دروازے کھولے جائیں گے. پروٹیسٹ بار بار کرا کے آپ صرف اور صرف ایک کنفیوژن کی فضا پیدا کرتے ہیں. باقی کوئی بھی انسان پروٹیسٹ میں شامل ہونا چاہتا ہے, وہ اس کا جمہوری حق ہے. پروٹیسٹ کے حوالے سے سرکار نے ایک انٹرسٹنگ چیز کی ہے. بنگلہ دیش کے ریسنٹ اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کلیئر کٹ دھمکی دی ہے اسٹوڈنٹس کو کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ اگر اس پروٹیسٹ میں شامل ہوگا تو ہم اس کی ڈگری, رجسٹریشن یا ایڈمیشن کینسل کر دیں گے. یہ وہ سوچ رہے ہیں, لیکن یہ تھریٹ ہے کیونکہ ان کو بہت بڑا ایک فیئر ہے. عمران خان کی مقبولیت جس ایج بریکٹ میں, وہ نہ تو صرف اڈلٹس ہیں بلکہ بہت سارے لوگ 16, 17, 18, 20, 21, 22 سال کے ہیں, اور ایسی عمر کے اندر آپ کو پرواہ نہیں ہوتی آپ کے ساتھ کیا ہوگا, آپ اتنا کیئرفلی چیزوں کو اینالائز نہیں کر رہے ہوتے کہ نقصانات کیا ہو سکتے ہیں, تو وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح لاج بھیڑیں وہاں پہنچ جائیں. باقی جلسے کی تیاری تک دیکھا جائے تو ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے KPK اسمبلی میں پیسے تقسیم کیے, کسی کو 3 لاکھ دیا, کسی کو 2 لاکھ دیا کہ اپنے بندے تیار کریں. لیکن پنجاب کے حوالے سے ابھی کوئی ایکشن پلان سامنے نہیں آیا, بلکہ کمپلینٹس آئی ہیں کہ پنجاب کے لیڈران کو یہاں پہ ٹرانسپورٹ کی بسیں نہیں مل رہی. ظاہر ہے سرکار نے پریشر ڈالا ہوگا کہ لائسنسز ہم کینسل کر دیں گے, بسیں ضبط کر دیں گے اگر کسی نے ان کو کوئی بھی ہیلپ کی. تو لیٹس سی 24 کا جلسہ ہوتا ہے کہ نہیں, کتنے لوگ آتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں. لیکن جو زیادہ غور کرنے والی چیز یہ ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح اس وقت جتنے اکنامک فیلیئرز ہیں, لوگ نون لیگ پہ کم پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں زیادہ ڈال رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو تناؤ نظر آتا ہے. میرا یہاں پہ ایک اور اوپینین بھی ہے کہ عمران خان کو نکالنے کے بجائے ہو سکتا ہے کہ ہمیں بلاول بھٹو کا کریکٹر ابھرتا ہوا نظر آئے. ریسنٹلی بلاول بھٹو صاحب نے PMLN کی کھلی تنقید شروع کر دی ہے. انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ PMLN کی پاپولیرٹی ایگزسٹ تو کرتی نہیں تھی, لیکن جو اسٹیبلشمنٹ ان کی محبت تھی وہ تو کم ہو رہی ہے, تو وہاں پہ کیوں نہ پیپلز پارٹی کو ٹرائی کیا جائے. 26ویں ترمیم میں پیپلز پارٹی نے کرٹیکل رول ادا کیا تھا اس کو پاس کرنے میں, جو پہلا سائن تھا اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ شہباز شریف کے علاوہ
بھی آپشن ہے. نواز شریف کا ٹوٹل انٹرسٹ صرف مریم نواز کے اندر ہے اور مریم نواز کو گرو کرنا اور مریم نواز کو ایک دن پرائم منسٹر بنانا. گیم آف تھرونز کے اندر میں اور آپ مارے جا رہے ہیں. عوام کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا, عوام کے رائٹس کے لیے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے ان طاقتور حلقوں میں. انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارمز کو سپورٹ کرتے رہیں, نہ تو صرف ہمارے, باقی سارے اور بھی ہیں جو اپنی جان مال کو داؤ پہ لگا کے آپ کو یہ چیزیں پریزنٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں. آپ کا سننے کا شکریہ.